ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، 2 عہدے، ایک ہے اسٹریٹجک فورس، ایٹمی جوہری اثاثے جو ہیں ان کے لیے کمان کے لیے ایک لیفٹیننٹ جنرل اپنا 3 اسٹار، وہ عہدہ ہے نیا تخلیق کیا گیا ہے، وہ اپوائنٹ ہونا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ یہ لکھا ہوا ہے ترمیم میں، قانون میں، خاص طور پہ قانون میں لکھا ہوا ہے، ترمیمی قانون میں، کہ وہ جن آسم منیر صاحب اس کو اپوائنٹ کریں گے، یعنی کہ ان کی ریکمنڈیشن جو نام بھیجیں گے وہ اپوائنٹ ہوگا، اور اس کی ایکسٹینشن اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک جنرل آسم منیر صاحب چاہیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ والا جو جوہری اثاثے ہیں اس پہ بھی براہ راست کنٹرول جنرل آسم منیر صاحب کا ہوگا، اور مکمل طور پر وہ ان کو جو ڈیل کر رہا ہوگا افسر، وہ مرہون منت ہوگا جنرل صاحب کا، اور انہی کو جواب دہ ہے، اور وہ ایکسٹینشن اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ ہوگا۔ اور زیادہ امکان یہی ہے کہ جو صاحب آ جائیں گے، ہمارے جو آفیسر آ جائیں گے، تو وہ جب تک جنرل آسم منیر صاحب ہیں تب تک وہی رہیں گے، اور اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی جو قانون بتا رہا ہے، ورنہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ ساری باتیں، اور یہ اسی لیے لکھی جا رہی۔ اس کے بعد آتا ہے جی ایک 4 اسٹار جنرل بنانا ہے انہوں نے، اور وہ ہوگا ڈپٹی آرمی چیف یا وائس چیف آف آرمی اسٹاف، اس کا نام رکھا ہے، تو وہ بری فوج کے معاملات کو دیکھے گا، اور انڈر دا اتھارٹی آف جنرل آسم منیر صاحب، چیف آف ڈیفینس فورسز اس کے، اور یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا، اور انہوں نے بھی وائس چیف لگایا ہوا تھا، وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کینی صاحب کو بنایا تھا، تو کیونکہ وہ سارے معاملات دیکھتے تھے، باقی سارے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور سربراہ بھی تھے افواج کے، تو بری فوج کے آرمی چیف بھی تھے، لیکن انہوں نے وائس چیف بھی لگا دیا تھا ساتھ، تاکہ چیزیں آگے دیکھی جائیں۔ تو یہی کام اب آسم منیر صاحب نے کرنا۔ اس کے لیے جی جو ہمارے سامنے نام ہے اکارڈنگ ٹو سورسز، جو سب سے ہے بڑا نام جو زیر بحث ہے، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو لگا دیا جائے اور ان کو پروموٹ کر دیا جائے، وہ ہوں گے جنرل آسم ملک صاحب۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بتا دوں کہ یہ انکنفرمڈ رپورٹ ہیں، اور سورسز اکارڈنگ ٹو سورسز ہیں، اور ظاہر وہ چیزیں جب ڈسکس ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے بات باہر آ جاتی ہے۔ تو جنرل آسم ملک صاحب جو اس وقت ISI کے سربراہ ہیں، اور ان کو کیونکہ ان کی جو پروموشن ہوئی تھی وہ ود یونیفارم ہوئی ہے، سوری پروموشن نہیں، ایکسٹینشن، 1 سال کی ایکسٹینشن جو دی ہوئی ہے ان کو، یا ٹل فردر آرڈر جو بھی ہے، تو وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اس وقت ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر کے، اور اس کے ساتھ ہی وہ DGISI بھی ہیں، وہ 3 اسٹار ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو 4 اسٹار جنرل بنا کے ان کو ڈپٹی آرمی چیف یا وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے گا۔ یہ تو پہلا اہم ترین عہدہ جو ہے یہ 4 اسٹار جنرل آسم ملک صاحب ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ سینئر موسٹ ہیں، کیونکہ سمری موو ہونی ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کی، ایک سمری موو ہوگی، اور پھر ایک سمری موو ہوگی کہ ایک سمری موو ہوگی جس میں اگلا نام دیا جائے گا، اور 3 آفیسرز کا نام آ سکتا ہے اس میں، اور اس میں جو سینئر موسٹ ہیں جنرل آسم ملک ہیں، ان کے بعد نعمان ذکریہ ہیں، آئی تھنک سینیورٹی کے اعتبار سے میں آپ کو دیکھ کے بتا بھی سکتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس جو نام موجود ہیں جی، نمبر 1 تو جنرل آسم ملک صاحب ہیں، اس میں تو ہے نہیں، اس کے بعد جو 5 نام ہمارے پاس ہیں سینیورٹی کے اعتبار سے، ہاں جی، نعمان ذکریہ صاحب ہیں، اس کے بعد پھر فیاض حسین شاہ صاحب ہیں جو کور کمانڈر لاہور ہیں، اور پھر SN گلریز ہیں نمبر 3 پہ لیفٹیننٹ جنرل، پھر ہیں شاہد امتیاز لیفٹیننٹ جنرل، اور آج کل یہ ملٹری سیکرٹری ہیں، کور کمانڈر رہ چکے ہیں، اور سید عامر رضا، یہ 5 ہیں۔ اب ان کی سمری موو ہونی ہے
ڈپٹی آرمی چیف کے لیے، اور وہ 3 نام اگر جاتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے، یہ جنرل عاصم منیر صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ 3 ناموں کی سمری بھیجتے ہیں فارمیلٹی کے طور پہ، یا صرف ایک نام بھیجتے ہیں جنرل عاصم ملک صاحب کا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو لیکن نام اگر 3 کا پینل جاتا ہے تو اس میں نعمان ذکریہ صاحب ہوں گے، فیاض حسین شاہ صاحب ہوں گے، اور جنرل عاصم ملک ہوں گے۔ اگر 3 کا نام جاتا ہے، 5 کا نام جائے گا تو اس میں احسن گلریز بھی شامل ہو جائیں گے، شاہد امتیاز بھی شامل ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے 5 نام ہو جائیں گے، تو اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دوسرا 3 سٹار بنانا ہوگا جی، ایک جنرل کو 3 سٹار جنرل کو ذمہ داریاں دینی ہوں گی، ہمارے ایٹمی اور جوہری اسٹریٹجک کمان جو ہے ان کے حوالے کی جائے گی، یہ دوسری پوسٹنگ ہوگی۔ تیسری پوسٹنگ ہے، اب جنرل عاصم ملک صاحب اگر جاتے ہیں پرموٹ ہو کے، اگر 4 سٹار بن جاتے ہیں جنرل عاصم ملک، تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ خالی ہو جائے گا، اور وہاں پہ کون آئے گا، اگلا سوال یہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جنرل عاصم ملک کو اگر بنایا جاتا ہے 4 سٹار، تو پھر نیچے سے کوئی بھی 3 سٹار جو جنرل نیچے ہیں، نعمان ذکریہ ہیں، فیاض شاہ ہیں، احسن گلریز ہیں، شاہد امتیاز ہیں، ان میں سے کوئی بھی سپر سیڈ نہیں ہوگا، بلکہ سینیورٹی کے اعتبار سے بن جائے گا، تو یہ سارے اپنا کام کرتے رہیں گے، کسی کو بھی گھر جانا نہیں پڑے گا، یہ اکارڈنگ ٹو دس سٹوری جی، ان کو گھر نہیں جانا پڑے گا۔ لہذا اور اگر جنرل عاصم ملک صاحب کو یہ نہیں بناتے اور نعمان ذکریہ، فیاض شاہ صاحب اور احسن گلریز ان میں سے کسی کو بناتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے عاصم ملک صاحب جونیئر ہو جائیں گے، اور پھر 2 ہی راستے ہیں عاصم ملک صاحب کے پاس، کہ یا تو ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پہ رکھا جائے، اور یا پھر وہ مکمل طور پہ خدا حافظ کہہ دیں، تو یہ ایک اگلا امکان ہے۔ تو چانسز زیادہ سننے میں آ رہا ہے کہ عاصم ملک صاحب کے 4 سٹار جنرل بننے کے زیادہ چانسز۔ اس کے بعد اگلا جو ہے جی ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے، اب اگلا نام ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے 2 اس وقت میجر جنرل جو ہیں، وہ بہت زیادہ ان کا آپس میں چل رہا ہے، تگودو اور ریومرز اور ہوا چل رہی ہے۔ ان میں ایک ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، ڈی جی سی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس کے بعد دوسرے ہیں میجر جنرل واجد عزیز صاحب، یہ ڈی جی ایم آئی ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اب فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب لے کے آئے تھے، اور جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کو نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، اور وہ اس وقت سے لے کے آلموسٹ رجیم چینج سے پہلے سے لے کے اب تک فیصل نصیر صاحب اپنے عہدے پر قائم دائم ہیں، اور اب ان کی پروموشن کا وقت آ چکا ہے، تو وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے بھرپور امیدوار ہیں، مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں واجد عزیز صاحب۔ اچھا، واجد عزیز صاحب کو لے کے آئے تھے جنرل عاصم منیر صاحب، جو سب سے پہلے 2 جو ہیں، 2 جنرل باجوہ کے 2 افسران کو انہوں نے تبدیل کیا تھا۔ ایک ڈی جی ایم آئی افتخار صاحب تھے، میجر جنرل افتخار، وہ جنرل باجوہ صاحب نے لگایا تھا میجر جنرل افتخار صاحب کو، تو ڈی جی ایم آئی کے طور پہ، تو جنرل عاصم منیر صاحب نے آ کے فوری طور پہ ان کو تبدیل کر دیا تھا، اور ان کی جگہ پہ واجد عزیز صاحب کو لے کے آئے تھے۔ اس طریقے سے 3 سال سے واجد عزیز صاحب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرے جو افسر جس کا تبادلہ ہوا تھا، اس کو انڈو کر دیا تھا، وہ تھے نعمان ذکریہ۔ نعمان ذکریہ کو لگایا تھا جنرل باجوہ نے جانے سے پہلے کور کمانڈر پنڈی، تو اس وقت تو جنرل عاصم منیر صاحب نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا تھا، اور نعمان ذکریہ صاحب کو نہیں لگایا تھا، تو اس لیے نعمان ذکریہ صاحب کے بارے میں بہت مشکل ہے کہ ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے یا ان کو ڈی جی ایم آئی کے طور پہ لگایا جائے، تو لگتا نہیں ہے، چانس نہیں لگ رہا، کیونکہ اس
जनरल साहब, आसिम मुनीर साहब के माइंड को पढ़ें उस वक्त उन्होंने क्या किया था। लिहाजा ये हो गया। तो DGISI फिर कौन आएगा जी? अब वाजिद अजीज साहब मजबूत उम्मीदवार, फैसल नसीर साहब मजबूत उम्मीदवार। अब इन दोनों में से किसी को DGISI बनाया जाता है तो दूसरे अफसर का दिल टूटेगा। दोनों जन आसिम मुनीर साहब के इंतहाई मोतमद, इंतहाई काबिल एतमाद हैं। अब इसका कोई दरमियानी हल तलाश किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही मजबूत हैं, दोनों ही जन आसिम मुनीर साहब के बहुत ही मोतमद खास। तो लिहाजा अब एक और काम किया जा रहा है कि इन दोनों की प्रमोशन तो कर दी जाए, 3 स्टार से 4 स्टार, 2 स्टार से 3 स्टार बना दिया जाए लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन इनको फिल वक्त किसी को भी DGISI न लगाया जाए। तो DGISI के लिए जो मजबूत नाम सामने आ रहा है वो है शाहिद इम्तियाज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर भी रह चुके हैं और आजकल मिलिट्री सेक्रेटरी हैं आई थिंक, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज। और ये OTS के हैं, और यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी OTS के हैं, शाहिद इम्तियाज साहब भी OTS के हैं। तो इनका नाम पहले भी आया था, कुछ अर्सा पहले भी आया था DGISI के तौर पे, लेकिन फिर जनरल आसिम मलिक साहब की प्रमोशन एक्सटेंशन कर दी गई थी। तो लिहाजा अगला जो नाम सामने आ रहा है वो है शाहिद इम्तियाज साहब का। शाहिद इम्तियाज साहब को DGISI बना दिया जाए और फैसल नसीर साहब को और वाजिद अजीज साहब को इनको प्रमोट कर दिया जाए, 3 स्टार बना दिया जाए। अब फैसल नसीर साहब कहाँ जाएंगे? फैसल नसीर साहब के बारे में, अगली पोस्टिंग के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है उनको कोर कमांडर लाहौर बना दिया जाए। कोर कमांडर लाहौर के लिए फैसल नसीर साहब। 3 कोर्स हैं, अब अगली मैं आपको बता दूंगी, 3 कोर्स हैं। एक कोर कमांडर कोयटा बलूचिस्तान, एक कोर कमांडर कराची और एक कोर कमांडर लाहौर। तो इन 3 कोर्स के लिए जो नाम इस वक्त हैं वो है फैसल नसीर साहब को लाहौर भेज दिया जाए, और दूसरा वाजिद अजीज साहब को कोर कमांडर कराची बना दिया जाए, और सेकंड ऑप्शन के तौर पे बलूचिस्तान है। अब इन 3 कोर्स में से 2 कोर्स में फैसल नसीर साहब को और लगाया जाएगा वाजिद अजीज साहब को, हाँ जी, वाजिद अजीज साहब को लगाया जाएगा। तो ये तो हो गए इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स का जो हमारे पास, जो इस वक्त चल रही हैं, फाइलें घूम रही हैं, जो लंगर गप चल रही है जो हमारे मुसल्लह अफवाज में, लंगर गप। उसके बाद आते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब कहाँ बैठेंगे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में नहीं बैठेंगे, और जो हाशिम शाह मिर्जा साहब के जाने के बाद वो ऑफिस खत्म हो जाएगा, सेक्रेटेरिएट पूरे का पूरा, तो वो बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब बैठेंगे हेडक्वार्टर में, GHQ। वहां पे उनका नया दफ्तर तैयार हो चुका है और तज़ीन व आराइश हो चुकी है, और सेक्रेटेरिएट कायम हो चुका है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और वो GHQ में बैठना चाहेंगे, बैठेंगे, बल्कि चाहेंगे नहीं, बैठेंगे, और ताकि जो है ताकत के मरकज पर नजर भी रखी जा सके और ताकत के मरकज से दूर भी ना होया जाए, और कोई ऐसा मैसेज भी ना दिया जाए, एक ऐसा मैसेज नहीं बल्कि तासुर भी नहीं किसी के जहन में, नेहा खाने में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि जो कमान है वो तब्दील हो चुकी है।